اس نے جرم نہیں کیا تھا اور بغیر کسی جرم کے عمر نے اس کو قتل کر دیا. اس کی سزا اسلام کے اندر موجود ہے جو والنفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن قصاص دلوائی عام ہے. اس کے بدلے میں عمر کو قتل کیا گیا. ابھی میرے نبی فیصلہ سنانے والے تھے کہ رب نے جبرائیل کو کہا جاؤ آیت لے کر یہ آیت لے کر جاؤ میری طرف سے فیصلہ. جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. اور پہلے اگر وہ مومن تھا تو وہ اسلام سے نکل گیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پر وہ خاموش ہو جائے اور آپ کا فیصلہ تسلیم کر لے. آپ کے فیصلے کی شان تو یہ ہے کہ جو آپ فیصلہ فرماتے ہیں دل میں بھی کوئی قدرت نہ لائے اس کے خلاف. پر سب کو تسلیمات جو جان سے فیصلے کو تسلیم کرے تب وہ مومن کہلائے گا. ورنہ مومن کہلانے کا حق نہیں ہے اور اسلام سے وہ نکل گیا ہے, مرتد ہو گیا ہے. اور جو مرتد کی سزا ہے وہ درست اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل. یہاں اس آیت کی جب ابتدا فرمائی ہے, جب اس حکم کو اللہ بیان فرما رہا ہے تو اس آیت کا آغاز ہے رب فراح رب لفظ سے. فراح رب جسم شوکت کی قسم, مجھے اپنی عظمت کی قسم, مجھے اپنی کبریائی کی قسم. لیکن نہیں مترجم کسی استعمال نہیں فرماتا ہوں ساری کائنات کو بنانے والا ہوں, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں, ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہوں, پالنہار ہوں. لیکن مجھے اگر ناز ہے تو اس پر ہے کہ میں دے رہا ہوں اور تجھے پیدا کیا ہے. بھلا بڑا بیٹا قسم ہے مجھے اس کی کہ دے رہا ہوں. اللہ پر اپنی لوگوں کی قسم ہے اپنے محبوب کی نسبت سے دے کر کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ میں نے تجھے پالا ہے اور تجھ جیسا شاہکار بنایا, تجھ جیسا محبوب میں نے اس زمانے کے اندر کیا اس جیسا حسین اور اس جیسا کائنات کے اندر جلیل اور اس جیسی عظمت والی ذات ہی میں نے کائنات میں پیدا کی. پہلے عظمت اور شاہکار کی یہ ہے اس کی شان. اس نبی کی عظمت کو پہچانو, اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانو. پھر اس کو حکم بیان فرمایا جو اتنی محبوبیت کے میرے مقام پر پہنچا ہو کہ اپنی قسم کی میں اپنے محبوب کی نسبت کے ذریعے کھا رہا ہوں کہ محبوب تیرے رب کی قسم. تو اس محبوب کی شان میں جو گستاخی کرا میں برداشت کر سکتا ہوں. فرمایا نہیں, اس کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی. اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر اس کی بات آپ کرنا کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر لے گا تو جتنی قیمت کرتی ہے وہ بھی سارے آپ کے دار جائیں گے. یاد رکھو بس بات اپنے فوق پر سوتی میں فرامہ جو لہو بالقول کا چاہے بعد مجھے بات ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا تمہاری جتنی نیک چاہے وہ ساری برباد ہو جائیں گی اگر نبی کی آواز سے اونچی آواز ہو. آپ اندازہ کریں یہ سزا تو اللہ نے کسی جرم کے نہیں کی. انسان نماز پڑھے عبادتیں کرے لیکن اگر کوئی بڑے سے بڑا جرم نہیں سمجھتا, سینہ سے بڑا کوئی جرم نہیں, قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں, ڈاکے سے بڑا کوئی جرم نہیں, لیکن اگر کوئی ڈاکہ ڈال دے تو اسی گناہ میں لکھ کے ڈالتا ہے کہ اسے ڈاکہ ڈال دے. لیکن اس سے جو روزے رکھتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ باقی رہتی ہیں, جو دیگر عبادتیں کی ہیں وہ باقی رہتی ہیں. اگر کسی کو قتل کر دیا تو بدترین گناہ ہے وہ لکھ دیا جائے گا, اس کی سزا ہے. پھر جو اس نے نیکیاں کی ہیں, روزے رکھے ہیں, نمازیں اور زکات آتی ہیں وہ باقی رہتے ہیں. لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھیے فرمایا میرے محبوب کی بڑی گستاخی تو بہت دور کی بات ہے. اتنی سی گستاخی ہو جائے کہ اگر آواز سے اونچی آواز بھی ہو گئی تو اس کی سزا مقرر یہ کی ہے کہ جتنی حد نہیں کرتی وہ ساری برباد ہو. کیوں وجہ کیا ہے اس اور فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ایسا فرما دیا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں وہ ساری برباد ہو جاتی ہیں. لیکن انسان بڑے سے بڑا گناہ کرے مرتد نہیں ہوتا, مسلمان رہتا ہے وہ. لیکن نبی کی گستاخی کیسے جرم ہے کہ ارتداد کے بعد ساری جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری برباد ہو جاتی ہیں. اس کے اللہ نے فرمایا کہ نبی کے پاس مجھے آواز نہ کرنا ورنہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور ارتداد کس کا سب کو پتا ہے اسلام کے اندر کیا ہے, وہ سوائے قتل کے کچھ نہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جناب مقابلے شروع کر دیتے ہیں, مظاہرے شروع کر دیتے ہیں. ایسا کہ تو انہوں نے بہتوں نے بنا دیا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک کہتے ہیں کہ سزا ہے. دونوں آیتیں موجود ہیں, واضح طور پر موجود ہیں. ان کے ارتداد کا حکم دیا جا رہا ہے, واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں. اور حضرت عمر کے فیصلہ ہونا کیا اس سے اللہ تصدیق فرما رہا ہے کہ اس کے بعد کو کسر ہے انسان کو درد دکھائی ہے. چلیے اگر آپ کو لفظی چاہیے قتل کے دونوں بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ اس کی سزا تو واضح طور پر الفاظ
وہ بھی موجود ہیں قرآن پاک میں لَأَمَّتَيْنَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. لوگوں نے جب میرے آقا سے کہا کہ یہ محمد تو معذرت کچے کاموں کے، اس کی بات سن کر بہک جاتے ہیں. اللہ نے محمد قرآن کی آیت فرمائی کہ یہ جو یہ الفاظ کہہ کر میرے محبوب کو ایزا پہنچا رہے ہیں. جب قرآن کہتے ہیں الذین یعصون اللہ، یہ توہین کر رہے ہیں، توہین کر کر میرے محبوب کو ایزا پہنچا رہے ہیں. یعصون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کو ایزا پہنچا رہے ہیں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت کے اوپر سے مرحوم نہیں، لعنت نہیں پر ہوگی آگے مرحوم ہے. مولا لعنت والا تو وہ ہے جو تیری رحمت سے دور ہوتا ہے، آخرت میں وہ تیری رحمت سے دور رہے گا، لیکن دنیا میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور. تو نے اعلان کر دیا کہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ان پر میری لعنت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آخرت میں تیری رحمت سے دور ہو جائیں گے، لعنت کے معنی ہے، لیکن دنیا میں لعنت کس طرح ہوگی؟ دنیا میں تیری رحمت سے کس طرح دور ہوں گے؟ قرآن نے اس کو واضح طور پر اعلان فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخرجوا وقتلوا تقتیلا. جن پر تیری لعنت ہوتی ہے وہ ملعون ہوتے ہیں، اور ملعون وہ ہوں گے کہ جو جان ہی لیں گے ان کو پکڑا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے. بتائیے اتنی واضح الفاظ موجود ہیں، اتنے واضح الفاظ کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب قرآن پاک میں سزا موجود نہیں، افسوس کہنا پڑتا ہے کہ کس طرح یہ الفاظ کہہ رہے ہیں جب کہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو محبوب کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ صرف محبوب کو اپنی اور بات نکالتے ہو. فرمایا یعصون اللہ، اللہ کو ایزا پہنچا رہے ہو. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، ان کیفیات سے پاک ہے. انسان کی کیفیات ہوتی ہیں، غم کا آنا، خوشی کا آنا، تفکرات کا آنا، پریشانیوں کا آنا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ جو نبی کو ایزا پہنچا رہے ہیں یہ مجھے ایزا پہنچا رہے ہیں. نبی کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے. میں تو پاک ہوں ایزا سے، مجھے تو کوئی ایزا نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہمارے لیے محبوب کو محبوب مت سمجھنا. ان الذین یعصون اللہ ورسولہ، جو ان کے لیے نازمہ باتیں کر کے ان کو ایزا پہنچ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھنے کو خود رب نے کائنات کو ایزا پہنچا. عظمت بیان فرما رہا ہے، کی شان اور مقام اور مرتبہ کو بیان فرما رہا ہے. ایک نہیں سینکڑوں آیات موجود ہیں جس میں نبی کے دربار کا ادب سکھایا گیا ہے، آداب سکھائے گئے ہیں، اور معمولی سی ادنا سی گستاخی پر فیصلے کیے گئے، اور اس طرح کے جو میں نے آیت تلاوت کی. آپ اندازہ کیجیے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ میرے محبوب کے فیصلے کو تسلیم کر دو، زبان سے خاموش ہو جاؤ. اب آپ اندازہ کیجیے ایک پر کس کا اختیار، اور اللہ نے معافی فرما دی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ آ گیا، اللہ کے بارے میں وسوسہ آ گیا کہ اللہ کہیں دو تو نہیں ہے، اللہ کہیں تین تو نہیں ہے، ایک وسوسہ آ گیا، خیال آ گیا. اللہ فرماتا ہے جب تک تمہارا یقین نہیں ہے اس کے اوپر، اللہ کو ایک مانتے ہو وسوسے آتے آنے دو، میں نے وسوسے حضور کو مسجد سے معاف فرما دوں. کتنے برے خیالات آتے ہیں معاف ہے ہمارا، کوئی اسے پکڑ نہیں کروں میں. ہاں عمل نہ کرنا اس کو، یہ نہیں کہ وسوسہ آ گیا تو کہنا شروع کر دیا اللہ کو دو ہیں اور باقی ہیں ایک نہیں، پھر کافر ہو جاؤ. دن میں اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کئی ایک قسم کے صبح سے لے کے رات تک وسوسے آتے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دی وسوسے. دل کرنا اللہ کی طرف سے اگر کوئی برائی آ جاتی ہے دل میں کسب نظر آ جاتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھیے اور مقام مصطفیٰ دیکھیے، فرمایا نبی کی یہ شان نہیں، میرے محبوب کا مقام یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. میرے محبوب نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں تمہارے دل کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اگر دل میں کوئی کمی آ گئی تب بھی تم ایمان سے نکل جاؤ اور اسلام سے نکل جاؤ. یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عدد مصطفیٰ کہ قرآن پاک کے اندر کس طرح نبی کا ادب سکھایا جا رہا ہے. تو ایمان کی بنیاد ہو، حضور کی تعظیم اور حضور کی توقیر اور تعظیم کرنے والوں کے لیے اور سینکڑوں احادیث موجود ہیں. ماشاءاللہ راؤ صاحب کی کتاب بڑی خوبصورت لکھی ہے جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی اور کس طرح حضور کے سامنے ان کو قتل کیا تھا. خود حضور نے حکم فرمایا ان کے قتل کا، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، فرمایا ابو سفیان کے گھر کے اندر بھی چلا گیا اس کو بھی معاف کر دوں گا، حرم شریف کے اندر جو آ گیا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جس نے ہتھیار رکھ دیے اس کو بھی میں معاف کر دوں گا. لیکن وہ نبی کے گستاخ جنہوں نے گستاخیاں کی تھی، سرکار نے فرمایا اگر وہ خانہ کعبہ کے بندوں کو پکڑ لیں تو پہاڑیوں کو بدل کر دیں، اور وہاں ان کو بدل دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر
جو سب سے بڑا جرم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. اور اسلام تو اتنا عظمت والا مذہب ہے کہ تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھاتا ہے, تمام انبیاء کی تعظیم سکھاتا ہے, تمام انبیاء کی تعظیم کا سبق دیتا ہے کہ ہر نبی کی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے. ایسا نہیں مان کہ کہتے ہیں کہ صاحب اقلیت و حقوق کا تحفظ نہیں, یہی تو تحفظ ہے اقلیت و حقوق کا. وہ ان کے نبی ہیں, ان کے نبی کا تحفظ ہم کر رہے ہیں, وہ ان کے نبی کی عظمت کا تحفظ مسلمان کر رہا ہے. تو کسی نبی کے بارے کے اندر اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کی شان میں توہین کی جائے اور ان کی شان میں گستاخیاں کی جائیں. اور پھر موجود ہے ماشاء اللہ ہمارے بھی دیگر کتابوں کے آسمانی کتابوں کے حوالے موجود ہیں, لیکن سائنسی لوگ موجود ہیں جو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں کوششیں, اور سب سے زیادہ ان کو ناگوار یہ قانون گزرتا ہے. یہ قانون جو پاکستان کو تحفظ ناموس کی سارا طریقہ ہونا چاہیے. آپ کے اندر سامنے ہوتی ہے پہلے زمانے کے اندر جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی کوشش ہوئی, اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہماری پارٹی کے قائد علامہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ زندہ تھے, اور انہوں نے کام بھی تھی, ہڑتال کیا, بھرپور ہڑتال ہوئی تھی, اور پھر نواز شریف صاحب نے وہ فیصلہ جو کرنے والے تھے وہ واپس کیا اور اس سے بعد آئے. پھر دوبارہ یہ مسئلہ ہر دور کے اندر سازشاں سے لگے رہتے. ابھی جب گئے تھے ہمارے صدر محترم صاحب تو میڈیکل سٹی کے اندر وعدہ کر آئے تھے, کوٹ صاحب سے کہ نہیں میں جاؤں گا اور آپ کی بات کو رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ قانون ختم ہو جائے. اور وہاں سے آنے کے بعد کوشش آپ نے دیکھا شروع ہوئی تھی, شیخ رحمان صاحب نے کیا کیا کہنے کی جمع کرانی تھی اور کس طریقے سے اور کس انداز سے کوشش ہو رہی تھی. لیکن الحمدللہ جن علماء پاکستان نے پورے پاکستان کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعت کو الحمدللہ ہم نے جمع کیا کراچی کے اندر, اس کے بعد اسلام آباد کے اندر جمع کیا, کانفرنس ہوئی, تمام نے بھرپور انداز سے جو تحریک چلائی. کراچی کا جلسہ تاریخی جلسہ تھا, سے بادل صاحب آج تک نہیں ہوا, آدھروں کے مواد سے لے کر 3% کرتا آسمان مصطفیٰ کے ساری سنت رہا. اس کے بعد پھر دوسرا جلسہ جو مال روڈ پر لاہور کے اندر ہوا, وہ ایک نشان تو نرالا تھا, اس کو دیکھ کر ماننا پڑا اور تسلیم کرنا پڑا حکمرانوں کو. اور جو رپورٹ کی ہے نہ انصافی ہوگی کہ اگر ہم اس کی تعریف نہ کریں, ہمارے مسلمان کے وزیر قانون صاحب نے معلومہ رپورٹ بنائی. حقیقت یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس نے بڑے اس رپورٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب کو جو رپورٹ بھیجی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے, اور حوالے بھی اس کے اندر آسمانی کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں, قرآن پاک کے حوالے بھی دیے ہیں, تصاویر جتنے دنیا کے اندر اس کے حوالے دیے ہیں. اور کہا ہے کہ یہ قانون کوئی نیا نہیں, کوئی ہمارا نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر رائے یہ قانون عصمت کا اور توہین کے مرتکب کو کیا کیا سزائیں, کون کون سے تصاویر میں کیا کہی جاتی ہیں, انہوں نے ثابت کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تحریک کی رسالت ناموس رسالت کامیابی سے ہم گرا ہوئی, اور وزیر اعظم صاحب کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ اس کے اندر آئندہ کوئی کمی نہیں, بلکہ ہمیشہ کے الحمدللہ دروازہ بند ہو گیا اس کا. وہ قانون کے حصہ بن گیا, وہ ان کی رپورٹ جو ہے جس کے تمام تفصیل لکھا ہوا ہے, اس پر جتنے اعلانات تھے اس کے جواب اس کے اندر موجود ہیں, جو اعلانات کی جاتے ہیں کہ صاحب یہ ہم ترجیح ہو رہی ہے, یہ ترجیح ہو رہی ہے, اس کے جوابات اس کے اندر موجود ہے. الحمدللہ یہ وقت نہیں کہ میں کروں اس کو, لیکن سازشیں کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں